السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر کی قائدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جب جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور اسیران بدر کو مدینہ لایا گیا تو اس وقت جیلیں نہیں تھیں، قید خانے بنے ہوئے نہیں تھے، چنانچہ ایک ایک دو دو تین تین قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہ ان قیدیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب قیدی تقسیم ہوئے تو ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا گیا مسلمانوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ ان کا کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے دی کہ انہیں جو ہے ان سے فدیہ لیا جائے، تاکہ فدیہ لے کر جو اسلام کی دفاع کی جائے، اسلام کے دفاع پہ خرچ کیا جائے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ بہت غریب ہے کہ فدیہ نہیں دے سکتے اور وہ پڑھے لکھے ہیں تو انہیں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ چند بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی آپ کا فدیہ ہے۔ چونکہ عموماً مکے والے پڑھے لکھے ہوتے تھے اور مدینے میں جو ہے لوگ ان پڑھ زیادہ ہوتے تھے، کم پڑھے لکھے تھے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے دی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے۔ حضرت علی اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کو قتل کرے اور اسی طرح ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے، میں بھی اپنے عزیز کو قتل کروں تاکہ کافر اپنا انجام دیکھ لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا اور آپ نے فدیہ مقرر کیا 1 درہم سے لے کر 4 درہم تک۔ جو زیادہ امیر تھے ان سے زیادہ فدیہ لیا گیا اور جو کم امیر تھے، کم مالدار تھے، ان سے کم فدیہ لیا گیا۔ اسی لیے 1000 سے 3000 درہم 4000 درہم کے بیچ میں فدیہ لیا گیا۔ 4000 سے زیادہ فدیہ نہیں لیا گیا اور 1000 سے کم بھی نہیں لیا گیا۔ کم سے کم 1000 درہم اور زیادہ سے زیادہ 4000 درہم فدیہ لیا گیا۔ 4000 سے زیادہ کسی سے نہ لیا گیا اور نہ 1000 درہم سے کم کسی سے لیا گیا۔ اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ اگر آپ غریب ہیں، فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو مدینے کے 10 بچے کو آپ پڑھا دیں، ایک آدمی 10 بچے کو لیں اور ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ جب یہ کام ہو جائے تو پھر آپ آزاد ہیں۔ چنانچہ مدینے والوں نے، انصار نے یہ کہا کہ حضرت عباس ہمارے بھانجا ہیں، ہم ان کے فدیہ معاف کر دیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسلام مساوات کو پسند کرتا ہے، برابری کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے سب سے فدیے کا حکم دیا، جو ہے فدیہ دینے کے لیے سب کو حکم کیا۔ چنانچہ جو لوگ مالدار تھے وہ فدیہ دیے، اور جو غریب تھے پڑھے لکھے تھے تو وہ لوگ تعلیم دیے۔ 10 بچے ایک ایک آدمی لیے اور اس کو تعلیم دیے۔ اس قائدی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو کرتا نہیں تھا، تو عبداللہ ابن ابی جو منافق کا سردار تھا، اس نے اپنا کرتا حضرت عباس کو دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو وفات پہ وہ احسان چکایا، اور اس کے کفن کے لیے آپ نے اپنا کرتا پیش کیا۔ چنانچہ قیدیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، لیکن جب حضرت عباس کراہ رہے تھے، تکلیف میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، عباس کی محبت میں غم زدہ تھے اور انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ چنانچہ صحابہ نے ان کی رسی کو کھول دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ اس قیدی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص نے بھی مکہ اپنی بیوی حضرت زینب کو خبر بھجوائے کہ فدیہ کی رقم بھیجو تاکہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت زینب نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، انہوں نے فدیے کی رقم بھیجی، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی حضرت زینب کو دی تھی۔ چنانچہ جب وہ ہار آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی پیاری بیوی خدیجہ کا یاد آ گیا، اور وہ محبت ان کا یاد آ گیا، اور وہ واقعہ یاد آیا کہ ہماری بیٹی کو شادی کے موقع پہ ہماری بیوی خدیجہ نے یہ ہار تحفے میں دیا تھا۔ آج یہ ہار کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں۔ چنانچہ صحابہ نے وہ ہار ابو العاص کو واپس کر دیا اور بغیر فدیہ انہیں رہا کر دیا۔ یہ جب مکہ گئے تو کچھ ہی دنوں بعد پھر جو ہے وہ تجارت کرنے کے لیے بہت سارے مال و اسباب کو لے کر ملک شام گئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو اس قافلہ پہ پھر مسلمانوں کا چھاپا پڑا، اور جس سے ابو العاص تو جو ہے وہ بچ نکلے، اور بچتے بچائے حضرت زینب جو ان کی بیوی تھی، وہ اس وقت مدینہ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا تھا، تو اس وقت وہ مدینہ میں تھی، تو بچتے بچاتے حضرت زینب کے پاس وہ پہنچ گئے، ان کی پناہ میں۔ چنانچہ حضرت زینب نے ان کی سفارش کی اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہ مکہ گئے، مکہ میں کافروں، مکہ میں جو ہے ان کو کفار مکہ کو اپنا حساب سمجھایا، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ خود تو مسلمان ہو گیا لیکن ہم لوگوں کا مال حرف کر گیا۔ چنانچہ
ان کو حساب سمجھایا، پھر مدینہ آ کر مشرف ب اسلام ہوئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ اسلام جو ہے میں اسلام کے ماننے والوں کا حسن سلوک، جس کو دیکھ کر ذوق در ذوق لوگ اسلام میں آنے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔